اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں خلاق کائنات نے شکار کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے، پھر حرم کو جانے والے ہدی اور قلائد ان کے متعلق کچھ حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ فرمانے کے بعد جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے یا کسی چیز سے منع کرے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی کسی صفت کا بیان کرتا ہے تو اس میں یا تو ترغیب مقصود ہوتی ہے یا ترہیب مقصود ہوتی ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ شوق دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرو، یا پھر ترہیب ہوتی ہے، ڈرایا جاتا ہے اگر تم نے پورا نہ کیا تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر، اور یہ بھی ذہن میں رہے، ایمان جو ہے نا، ایمان کے دو جز ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھنا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا خوف رکھنا، کہ اللہ تبارک و یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، بخشے گا، اور یہ خوف رکھنا کہیں پکڑا نہ جاؤں میں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو بندے کا ایمان کامل ہوگا۔ ان میں سے ایک بھی نہ ہو، یعنی کہ بندہ کہے جی مجھے تو کوئی ڈر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو وہ بندہ ہی کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ ہاں جی، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اتنا مایوس نہ ہونا کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ ملنے کی امید ترک کر دینا کہ وہ تو بخشے گا ہی نہیں۔ یہ نہ کرنا کبھی کہ تو یہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر کہیں یہ نہ ہو کہ راہ حق کو چھوڑ دے، اور فرمایا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھے کہ خوف ختم ہی ہو جائے تیرے دل سے کہ تو گناہوں میں مبتلا ہو جائے، میں یہ بھی نہ ہونے دینا۔ تو یہ حدیث شریف میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے کہ خوف اور امید جو ہے نا، رجا، یہ دو ایمان کے پر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پرندے کا ایک پر نہ ہو تو پرندہ اڑتا ہے، پرواز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کر کے یہ دونوں چیزیں ایمان کے لیے بطور پر کے ہیں، پر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایمان جو ہے بندے کا کامل تب بھی ہوتا ہے ایمان کا پرندہ جب تک کہ اس میں یہ دونوں پر پائے جائیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو ایمان بندے کا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیہ مبارکہ کے اندر، دونوں چیزوں کو اکٹھے بیان کیا۔ میں اعلموا، یقین کر لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یعنی کیا خوبصورت انداز ہے، کیا پیرایا ہے۔ ایک ہی کلمے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ڈر بھی سنایا گیا، اور اسی کلمے، اسی کلام کے، اسی آیہ مبارکہ کے اندر اس کی بخشش اور مہربانی کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ ہاں جی، یعنی جہاں پر قرآن کافروں کو ڈرا رہا ہے، وہاں پر اہل ایمان کو بخشش کی امید بھی دلا رہا ہے۔ ہاں جی، جہاں پہ ان کو تنبیہ ہو رہی ہے، وہاں پہ اہل ایمان کو ترغیب بھی دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان سنا کر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینا ہے، بس میرے حبیب پر صرف پہنچانا لازم ہے، باقی مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ یہ اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھکے کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو مجبور کر کے کلمہ نہیں پڑھایا کہ تو کلمہ پڑھ بھائی، کلمہ پڑھ بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں وہ بھی لوگوں کو صرف دعوت ہی دیتے ہیں۔ یہ کافروں کو صرف دعوت ہے، ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، کسی کافر کو پکڑ کے یہ نہیں کہا جاتا کہ کلمہ پڑھ، نہ نہ نہ، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں، یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جناب کسی کو دھکے کے ساتھ قبول کروایا جائے گا، نہیں جی کلمہ پڑھو ہی پڑھو، نہ،
ہاں اس کے سامنے جو ہے نا اسلام کے محاسن بیان کیے جائیں گے، کفر اور شرک کے معائب بیان کیے جائیں گے، ان کے جو عیوب ہیں کفر کے، شرک کے، بت پرستی کے، بتوں کی پوجا کے، وہ عیب بیان کیے جائیں گے جی، وہ ان کے سامنے بیان کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے ان کے نقصانات بیان کیے جائیں گے، اور توحید کو ماننے کے فوائد بیان کیے جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور بیان کریں گے ہم، بھائی حق یہ ہے اور اسی حق کو مانو، حق کو قبول کرو، لیکن کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسول میرے حبیب کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ تو اب جو بیوقوف یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام جو ہے وہ تلوار، لوگوں کی گردنوں پر تلوار رکھ کے اسلام کہتا تھا کلمہ پڑھ نہیں تو تم مار دیں گے تجھے، ہیں؟ ایسے تو بالکل نہیں ہوا۔ یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ہاں اسلام کا دفاع تلوار کے زور پر ہوا ہے۔ ہاں جی، اسلام کا دفاع جو ہے وہ تلوار کے زور پر ضرور ہوا ہے، جیسے آج کل کافر جو ہیں وہ اپنے کفر کا دفاع تلوار کے زور پر کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ آج جتنے بھی طاغوتی ممالک ہیں، طاغوتی حکمران بیٹھے ہیں، وہ اپنی حکومتوں کو دوام دینے کے لیے تلوار کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی حکومت کے خلاف کو کھڑا ہو جائے تو بتائیں تلوار اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے؟ یہ بم بھی چلا دیتے ہیں، سارا کچھ چلا دیتے ہیں۔ کتنے سارے ممالک ہیں جنہوں نے اس وقت کے بڑے بدماش ملکوں کو چیلنج کیا تو انہوں نے آگے سے بم چلا دی، ہیں جی؟ آپ یہ دیکھ لیں اپنے پڑوسی ملک کا حال کیا ہوا ہے پٹھانوں کا، ہیں جی؟ انہیں اس نوبت تک پہنچانے والے کون ہیں اور کیوں پہنچایا گیا؟ انہیں خطرہ لائق ہوا کہیں یہ نہ ہو کل کو ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو انہوں نے پکڑ کے انہیں یہ میٹ مار کر دیا، ہیں جی؟ ان کے اتنے 20 سال تک ان پر جنگ مسلط کیے رکھی، 20 سال سے زائد عرصہ پر۔ تو یہ جس طرح اگر انہیں کو کہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں جو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تو ہم پھر ان کو کہنے کے زیادہ حقدار ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے تو ظلم کیا نا، ہمارے لوگوں نے ظلم نہیں کیا، مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا۔ آپ یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نصرانیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے فلسطین فتح کرنے سے 99 سال پہلے فلسطین پر حملہ کیا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کا اتنا خون بہا تھا، مسلمانوں کا، اہل اسلام کا، کہ نصرانیوں کے گھوڑے جو تھے نا ان کے گھٹنوں سے بھی اوپر خون آ گیا تھا۔ یہ انگریزوں کا کام ہے، انگریزوں نے اتنا مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 99 سال بعد، اس واقعے کے 99 سال بعد قبضہ کیا فلسطین پر، تو اس وقت بڑے بڑے ان کے جرنیل جو ہیں وہ سارے کے سارے بندھے ہوئے، ان کی مشقیں بندھی ہوئی، مشقیں ان کو سامنے رکھا گیا آ کر کے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے۔ آپ رحمہ اللہ نے سب کو چھوڑ دیا، ایک بندے کا قتل نہیں ہوا جی فلسطین فتح کرتے ہوئے۔ حیران ہوں گے آپ، یعنی جب لیا تھا انہوں نے تو خون اتنا بہایا کہ گھوڑوں کے گھٹنے تک ڈوب گئے خون میں، اتنا خون بہا مسلمانوں کا۔ لیکن جب مسلمان ان سے لے رہے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے سب کو سامنے، ان کے بڑے بڑے جرنیل بندھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ آپ نے میں تمہیں وہی بات کرتا ہوں جو میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن کی تھی۔ جی انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا، اتنا ستم کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جاؤ تم کو معاف کر دیا میں نے۔ آج میں بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں یہی کہتا ہوں۔ صرف ایک بندے کو قتل کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، وہ برنس تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی بہن جو ہے یہ ملک شام سے مکہ مکرمہ جا رہی تھی حج کے لیے، مدینہ منورہ بھی جانے کا ارادہ تھا، تو اس ذلیل نے حملہ کر دیا ان کے قافلے پر، لوگوں کو شہید بھی کیا۔ لیکن جو سب سے بڑی اس نے بات کی وہ گستاخی تھی حضور کی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی بہن کو کہا کہ اپنے نبی کو بلا تیری مدد کرے، نبی کو بلا، اپنے محمد کو بلا تیری مدد کرے۔ جب اس نے یہ بات کی جی تو بہن جو ہے نا اس کی چیخیں نکل گئیں، روتی ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچی، کہتی ہے اگر آپ نے اس کا بدلہ نہ لیا اس بات کا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ جتنے مرضی جھنڈے گاڑتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سوئے نہیں ہیں، سوئے نہیں ہیں۔ جب بھی کوئی نیند آتی تھوڑا سا بانس کے ساتھ، وہ خیمے کا جو بانس لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے ٹک لگا کے آنکھ لگا لیں، یہی ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور خواب میں حضور آ جائیں، اوے ایوبی تو نے کیا کیا، میرا گستاخ زندہ پھرتا ہے، تو سویا ہوا ہے یہاں پہ۔ بتائیں جب غیرت والے حکمران ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرماتا ہے جی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے ان کے سارے جرنیلوں کو معاف کر دیا، اس کو پکڑا، کہا کہ تجھے معافی نہیں ہے، تجھے کوئی معافی نہیں ہے، ادھر آ جا، باہر آتا ہوں، تو نے یہ بات کی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فرمانے لگے پھر ذرا سن میری بات،
آج رسول اللہ علیہ السلام نے مجھے بھیجا بدلہ لینے کے لیے۔ تو نے کہا تھا نا بلاؤ رسول اللہ کو، اپنے نبی کو بلاؤ کہ تمہارا بدلہ لے، انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں بدلہ لینے آیا ہوں اپنے حبیب کا۔ ہیں اسی وقت یہ کیا کرا آپ نے، باقی کسی کو نہیں مارا، صرف اس کی گردن اتار دی، اس کا نام تھا برنس۔ ہاں جی برنس تھا یہ، اس کی گردن اتار دی۔ ہیں تو اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے باقی تو سب کو چھوڑ رہا ہے، جتنے بھی باقی تھے، ہیں جی صرف ایک کو مارا، کس کو؟ گستاخ کو۔ ہیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے گستاخ کا حکم عام معاملہ نہیں ہے، گستاخ کا معاملہ عام معاملہ نہیں ہے۔ ہیں جی جیسے کوئی بندہ ہو، ایک بندہ آپ کے سامنے آ جائے، وہ ایسا ہو جس نے جناب نعوذ باللہ کسی مسلمان کی ماں بہن بیٹی کو اٹھایا ہو، اور دوسرے 500 بندے وہ کھڑے ہوں جنہوں نے مسلمانوں کا صرف مال لوٹا ہو، بتائیں آپ کو معاف کرنا پڑے تو کسے معاف کریں گے؟ 500 کو معاف کر دیں گے نا، جنہوں نے مال لوٹا یار آپ کا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، لیکن جس نے مسلمانوں کی بہن اٹھائی ہو اسے کب چھوڑیں گے آپ؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہیں جی تو یہ عزت کا معاملہ صرف عزت والوں کے لیے ہوتا ہے، عزت کے معاملے کو عزت والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ عزت کا معاملہ جو ہے نا بغیرت کے سامنے سنایا جائے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں۔ ہاں اسے آپ جتنا مرضی سناتے رہیں، جیسے کوئی بندہ بے پرواہ ہو نا کسی چیز سے، ہیں وہ ایک بندہ تھا، وہ سالن لے کے جا رہا تھا تو پاؤں اٹکا کسی چیز سے، سالن گر گیا نیچے، وہیں روٹی نکال کے کھانے لگا۔ ہیں جی اب تو یہ تو ظاہر اس کے لیے شرمندگی والی بات تھی کہ بازار گلی میں بیٹھ کے، گلی میں گرا کے سالن، گرا ہوا سالن کھا رہا ہے۔ ہیں جی لوگوں کے نزدیک کہہ رہا ہوں، شرم والی بات تھی۔ تو ایک بندے نے کہا اے ندھو تو یہ نیچے پڑا ہوا کیوں کھا رہا ہے؟ بچائے اس کے شرمندہ ہونے کے کہ میں گر گیا تھا، کہنے لگا جی ہم کھاتے ہی ایسے ہیں، ہم ایسے کھاتے ہیں نیچے گرا کے، کھلا ڈلا ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے پھر کھاتے ہیں، یہ برتن میں بندہ گھٹ کے کھائے گرم گرم تتا منہ جلا بیٹھے اپنا، یہ ہمارا رواج ہی نہیں ہے۔ ہم تو بھئی گلی میں گرا کے کھلے بازار میں پوری گلی کو ہم پرات سمجھ کے، پرات بنا کے پھر کھاتے ہیں۔ جب بندہ ہو ہی ڈھیٹائی کی حد کر دے، بندہ غیرت سے آ رہی ہو اور غیرت اس سے اتنی دور چلی جائے جتنا بندے سے آسمان دور ہے، تو اس بندے سے پھر غیرت کی توقع رکھنا یہ بہت بعید ہوتی بات ہے۔ جب اوبامے کی حکومت ختم ہونے لگی تھی نا، اس وقت اس نے کہا تھا ان ذلیلوں کو، حکمرانوں کو، عافیہ صدیقی لے لو تم۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حاجت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جن آج یہاں بیٹھ کے جن کو کہتے ہیں نا وہ تو جی بڑے انگریز تو بڑا انسانیت کو درس دیتا ہے، انسانیت تو انگریز کے ہاں ہے۔ جی ابھی عافیہ صدیقی کی بہن ملنے گئی تھی اسے، یہ 2 بہنوں کو ہاتھ تک نہیں ملانے دیا انہوں نے، 20 سال کے بعد بہن کے سامنے آ رہی ہے، ہاتھ نہیں ملانے دیا، ایک کو ادھر بٹھایا دوسری کو ادھر بٹھایا انہوں نے۔ بتائیں یہ انسانیت ہے؟ وہ جنگ جو مسلط ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن اس بیچاری کی قید ختم نہیں ہوئی، 86 سال قید سنائی ہے اس جج محترم نے۔ بتائیں جو انسانیت کا درس دیتے ہیں ہمیں، انسانیت بھی کوئی شے ہوتی ہے، یہ ان کی انسانیت یہ ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے یار، کریم آقا علیہ السلام کے سامنے حاتم طائی اس کی بیٹی ہے، مسلمان نہیں ہے ابھی، سر ننگا ہے اس کا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی چادر دیا، میں اس کا سر ڈھانپ دو، اس کا سر ڈھانپ دو، میں بیٹی تو ہے چاہے کسی کی ہے، اس کا سر ڈھانپ دیا۔ بعد میں وہی بہن جو ہے اور اس کا بھائی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضور کے صحابی اور صحابیہ بن گئے۔ آقا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اس نے کہا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، جس کے دروازے پہ کوئی بھی آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام جا ہم نے تجھے بھی معاف کیا، اس نے کہا نہیں میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں نے اکیلی اپنی معافی نہیں لینی، پورے قبیلے کے لینی ہے۔ آقا علیہ السلام جا پھر ہم نے تیرے پورے قبیلے کو معاف کر دیا۔ بتائیں، اور پھر وہ سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ انسانیت تو یہاں ہے، وہاں کیا انسانیت ہے؟ جن کی تم باتیں کرتے ہو وہ تو انسانیت سے آ رہی ہیں، جنہوں نے سب نے کپڑے اتار دیے ہیں وہاں انسانیت ہوگی کیا؟ یہ مبارک آگے آ رہی ہے، میں مزید کھولتا ہوں بات کو۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، میں کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے بس۔ بھئی ہمارے ذمے بھی صرف پہنچانا ہے، لوگ پہنچانے بھی نہیں دیتے۔ اگر ہمارے ذمہ بنوانا ہوتا گردن ناپ کے بندے کی تو بتائیں کیا بنتا لوگوں کا؟ لوگ اگر آج حق کہیں تو لوگ گردن ناپنے شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں بھی کتنی پڑتی ہے تیری گردن، ہاتھ پڑتا ہی نہیں پڑتا کہ تیری گردن کھینچنی پڑے گی یا اپنا جو ہے پٹو وہ چھوٹا کرنا پڑے گا تیری گردن تک پہنچانے کے لیے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ گھوڑے گدھے کی تمیز نہ ہو ہیں، وہاں پہ میں حقیقت کہتا ہوں وہاں پہ حق کہتے رہنا بھی بڑا جہاد ہے ہیں۔ وہ ایک چیلا تھا، گرو اور چیلا دو آپس میں دونوں کہیں سفر پہ تھے، ایک جگہ شہر کے باہر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، اس نے اپنے چیلے کو بھیجا جا شہر سے کوئی چیز لے آ کھانے پینے کی۔ وہ گیا، جا کر کے اس نے دیکھا کہ بادام بھی وہاں پہ 1 روپے کلو ہے اور آٹا بھی، بادام بھی 1 روپے کلو ہے، آٹا بھی، بادام بھی 1 روپے کلو ہے، کاجو پستہ بھی 1 روپے کلو ہے، وہاں پہ جناب نمک بھی 1 روپے کلو ہے۔ بڑا راضی ہوا، بڑا ہی خوش ہوا، آ کہنے لگا گرو جی اس دیش تو جاننا نہیں چاہیے سن۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ہر چیز کا ریٹ 1 روپے ہے۔ ہاں جی، اس نے آگے کہا، اس نے کہا اے خدا کے بندے، جن بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ آلو کا ریٹ اور بادام کا ریٹ دونوں میں فرق ہوتا ہے، وہاں رہنا مناسب نہیں ہے ہمارا، وہاں رہنا مناسب نہیں ہے ہمارا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا نہیں گرو جی آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں نے تو یہیں رہنا ہے، آپ جاتے ہیں تو جائیں، میں نے یہیں رہنا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے رہ بھائی۔ گرو نے چیلے کو چھوڑا، گرو چلتا بنا، کچھ دن وہاں رہا، بڑے مزے کیے، 1 روپے کلو نمک بھی ملے اور 1 روپے کلو بادام بھی ملے، بڑے مزے جناب، 1 روپے کلو بکرے کا گوشت بھی، 1 روپے کلو مرغی کا گوشت بھی، بڑے مزے آ رہے ہیں، آلو بھی 1 روپے کلو، بکرے کا گوشت بھی 1 روپے کلو، کھا رہا ہے، بڑے مزے آ رہے ہیں۔ ایک دن اس نے دیکھا رش لگا ہوا ہے، وہ گیا وہاں پہ، تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا یہاں ایک بندے نے نا کسی کو قتل کیا تھا، آج اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جانا ہے۔ اس نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی، پھانسی لٹکانا ہے انہوں نے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ گیا، اب جس بندے نے قتل کیا تھا نا اسے پھندا چڑھانے لگے تو اس کی سر موٹا تھا، گردن میں آیا ہی نہیں ہے جی۔ تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے پوچھا، وہ بادشاہ بھی درمیان میں موجود تھا، انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے، اس کو تو وہ پورا ہی نہیں آ رہا۔ اس نے کہا چلو دیکھو جس کو پورا آتا ہے اس کو لٹکا دو، پھانسی تو دینی ہے نا اب ہیں۔ اس نے کہا پھانسی تو اب دینی ہے، جس کو پورا آتا ہے اسی کو لٹکا دو۔ وہ سب سے پہلے آگے کے کھڑے وہی چیلا تھا، انہوں نے اس کے گلے میں لٹکایا تو فوراً فٹ آ گیا، انہوں نے کہا لٹکا دو اسی کو۔ اب وہ لٹکانے لگے، ایک دم سے اس کا گرو کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے کہا ہم بھی دیکھیں کیا شغل لگا ہوا ہے، دیکھا تو اسی کا چیلا لٹکایا جانے لگا ہے جی۔ اس نے آ کے دیکھا، وہ حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے گلے میں وہ پھندا جو ہے نا وہ پورا آیا ہے، کسی نے قتل کیا تھا، اس کا سر بڑا تھا، اس کو پھندا پورا نہیں آ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ کسی نے کسی کو پھانسی تو ضرور دینی ہے بھی، تاکہ وہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی روح کو شانتی ملے، تو پھر اس کو پھندا پورا آیا، اس کو لٹکانے لگے ہیں۔ اب وہ گرو تھا، آپ کو پتہ ہے وہ بڑا استاد تھا، اس نے ایسی جناب گیم چلی کہ پورا معاملہ ہی چینج کر دیا۔ اس نے کہا ٹھہرو، آج یہ پھندا اتارو اور میرے گلے میں ڈالو۔ اس نے کہا خیر تو ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آج وہ وقت ہے، جو بھی بندہ اس وقت دنیا سے جائے گا ہاں جی، وہ پھر ایسی صورت میں آئے گا، وہ مقبول بارگاہ ہوگا، وہ اتنا بڑا بادشاہ بنے گا، پوری دنیا کا حکمران بنے گا، اور میں کیوں اس ذلیل اپنے چیلے کو آگے کروں؟ میں خود یہ اپنی شہادت لینا چاہتا ہوں، میرے گلے میں ڈالو۔ وہ گرو کہنے لگا، وہ چیلے کو کان میں کہا، اس نے کہا تو اپنی طرف کھینچ، میں اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ وہ کہے میں کیسے کھینچوں، مجھے تو پہلے لٹکا رہے ہیں۔ اس نے کہا کھینچ تو صحیح بے وقوف۔ وہ اپنی طرف کھینچے، بادشاہ نے قریب آ کے معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ گرو نے وہ بیان کیا سارا۔ اس نے کہا یہ معاملہ ہے بھائی، دماغ خراب ہے، میں کسی کو اتنی بڑی پوری دنیا کی حکومت دے دوں؟ یہ تو میں لینا چاہتا ہوں، ابھی وہ ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے ہاں جی، رات ہی وہ طلوع ہے، جو بندہ اس گھڑی میں جائے گا وہ تو بھائی پوری دنیا کا بادشاہ بن کے آئے گا دوسرے جنم میں۔ بادشاہ کہنے لگا چلے ہوں تری دے پرے ہو ہیں۔ بادشاہ نے پھندا پکڑا، اپنے گلے میں لٹکایا اور لٹک گیا۔ وہ گرو جو ہے جانے لگا، اس نے کہا اب کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اب یہاں کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھائی جہاں پہ گدھے گھوڑے کی تمیز نہ ہو ہیں، جہاں وہاں پہ کسی سے بھی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ لاکھ زور لگائیں کہ ان سے جناب، اب دیکھتے ہیں نا ابھی یہ 2-3 دن پہلے ہاں جی کراچی کی جج نے، کسی نے ایک قادیانی کا فیصلہ کیا تھا، قادیانی نے کوئی بدماشی کی تھی، تو جج صاحب نے منع کر دیا کوئی بھی ایس ایچ او کسی قادیانی کے خلاف کوئی پرچہ نہ درج کرے
بتائیں، یہ کراچی کے وکیلوں نے کھڑے ہو کے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا یہ جج صاحب کا آرڈر ہے، کوئی بھی ایس ایچ او کسی قادیانی کے خلاف کوئی پرچہ درج نہ کرے، کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو۔ بتائیں نا یار، یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے تو گدھے گھوڑے کا ریٹ ایک کیا تھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو گدھے کو نہیں، خنزیر کو پکڑ کے اتنا قیمتی بنا دیا، مسلمان کا خون سستا کر دیا یہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا جو تم چھپاتے ہو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جاننے والا ہے، جو ظاہر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ کہ آج جو بندہ، کئی سارے لوگ ہوتے ہیں بظاہر وہ ظاہر دینداری کو کرتے ہیں، دینداری ظاہر کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کا کوئی مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے انہوں نے، یہ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بظاہر دین 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 ایسی باتیں کریں گے، لیکن مقصد ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے متعلق فرمایا میں کہ میرے حبیب کے ذمہ پہنچانا ہے، جو کچھ تم میرے حبیب کے خلاف پلانیاں کر رہے ہو، منصوبے کر رہے ہو، جو خفیہ طور پہ کرتے ہو یہ سب کے سامنے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تو جاننے والا ہوں سارا کچھ۔ اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ یہ جاننے کے مطلب جو ہے نا، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔